آپ کا معاون رہے گا وہ ستارہ، اور وہ جو کچھ نظام شمسی میں ستارے کے اثرات پڑتے رہیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ستاروں میں وزیر جو ہے اپنا عمل و دخل بادشاہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ تو اب چونکہ وہ ہے وزیر، تو اگر زہرہ وزیر بنا ہے تو وہ ہے سبز، تو وہ اپنا رنگ ایسے قریب سے گزرے گا سارے برجوں میں کہ سارے برجوں کی کہکشائیں جو ہیں وہ سبز میں رنگتی چلی جائیں گی، یعنی زمرد رنگ میں۔ اب زمرد کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں سے لے کر زمین اپنی طرف لے گی، جب زمین اس کا عکس اپنے اوپر لے گی تو جتنے انسان ہیں ان پہ سبز کے اثرات پڑیں گے۔ اب اگر زرد ہے، سرخ ہے، تو وہ ہر سال رنگ بدلے گا، اس کا نام انہوں نے یہ رکھ لیا۔ جو ستارہ دونوں کے آگے ہوگا اس کو انہوں نے کہا یہ سپہ سالار ہے، یعنی جو سپہ سالار کا کام ہوتا ہے وہ سیارہ پورے سال آفتاب کے کہنے سے، اس کے حکم سے پورے نظام شمسی میں وہ کام کرتا چلے گا۔ 7 سال بھر کے لیے ڈیوٹیاں ان ستاروں کی بدلتی رہتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اس علم کو اگر کسی نے جذب کر کے آپ کو سنا رہا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے کہا حرام ہے، ہٹا 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 ہٹا، آپ کے کہہ دینے سے نہ یہ سیارے فنا ہو جائیں گے، نہ ستاروں کا رنگ بدل جائے گا، نہ آفتاب کی چال بدلے گی، نہ زہرہ اور مشتری کا راستہ بدلے گا۔ ان کو جو جو کام کرنا وہ کروڑوں برس سے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی آپ ہانکتے رہیے، آپ اپنی ہانکتے رہیے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی ہم نے انہیں خلق کیا سب کو، تم دیکھو ہماری قدرت کو، دیکھو کہ ہم نے 22 ارب کہکشائیں گنی جا چکی، 22 ارب کہکشائیں گنی جا چکی، اور ہر کہکشاں میں 45 کھرب ستارے ہیں، ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے بڑا ہے۔ یہ پورا نظام شمسی جو ابھی تک سمجھا گیا، سب سے چھوٹا ستارہ سوہا ہے۔ سوہا ستارہ جو ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، میر انیس نے کہا کہ کبھی کوئی اسے نہیں دیکھ پایا، اور میر انیس نے جہاں کسی کو حقیر بنانا چاہا تو کہا یہ تو سوہا ستارہ ہے، اتنا باریک ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، اور جب کسی کو انیس نے ہائی لائٹ کرنا چاہا تو کہا یہ آفتاب ہے، یہ آفتاب ہے۔ اور جب اس کے وزیر اور اس کے نائب کا ذکر کیا تو قرآن کے مطابق میر انیس اور غالب نے چاند کا ذکر کیا، اور غالب نے اس بات کو قرآن کی آیت سے اٹھا کر پورا نظام شمسی کو لیا۔ ظاہر ہے کہ آپ تمام علوم کے بغیر دین کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہے دینی علوم میں ستاروں کا علم پڑھنا پڑتا ہے۔ 258 علوم جب ہو جاتے ہیں اسلامی، تب جا کے علامہ کا خطاب ملتا ہے۔ اس میں علم الوان یعنی رنگوں کا علم بھی ہے، اور یہ سارے 258 علوم قرآن سے لیے گئے ہیں، قرآن سے لیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح ایسٹرونامی جو سائنسدانوں نے لیا قرآن سے ہے، لیا اسلام سے ہے، اسی طرح رنگوں کا علم ہے، اسی طرح روشنی کا علم ہے، لائٹ ایک پورا چیپٹر ہے فزکس میں، ہوا، پانی، یہ سب چیپٹر ہیں سائنس کے آج بنے ہوئے ہیں۔ یہ کمپیوٹر، یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہو ترقی یافتہ، یہ سب قرآن میں پہلے سے موجود، یہ تو ٹکڑوں میں مولا علی کے خطبوں سے سب سیکھا لیا۔ بھائی آپ پڑھیے غور سے، نہج البلاغہ پڑھیے کہ مولا جب کلرز پہ گفتگو کرتے ہیں اور مثالیں دے کے کہتے ہیں اگر رنگ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو مور کے پروں کو دیکھو کہ قدرت نے کس طرح اس کے پروں میں سارے رنگ بھر دیے، آسمانی رنگ بھی ڈال دیا، نیلا رنگ بھی ڈال دیا، اور سنہرا رنگ بھی، اور سرب زمرد کا رنگ بھی، اور سرخ بھی ڈال دیا، مرجان کا رنگ۔ اب مولا نے مور کی تعریف شروع کی رنگوں کو سمجھانے کے لیے۔ مور کا خطبہ ہے، خطبہ طاؤس نہج البلاغہ میں۔ ستاروں پہ حضرت علی نے جو ذکر کیا ہے، 700 ستاروں کا ذکر نہج البلاغہ میں مولا علی نے کیا ہے۔
آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہم کیا کریں. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری کہکشائیں، اتنے ارب ستارے اور یہ اور وہ، اور ایک رات ایسی تھی کہ ہم نے سب کو جمع کیا. جمع کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ اللہ کہیں سمیٹ کے لایا. ارے اللہ لامحدود ہے، لامکان ہے، یعنی اس کی ایک نگاہ سب سمٹ گئے ایک نگاہ میں، یعنی قدرت کی ایک نگاہ میں کائنات یوں سمٹ کے قریب ہو گئی، چھوٹی سی ہو گئی کائنات. اور اس نے ایک نگاہ لطف ڈالی اور اس کے بعد آواز دی ستاروں، سیاروں، آفتابوں اور مہتابوں کو کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ہم زہرا کا رشتہ بھیجوائیں، تم میں سے کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ آفتاب نے آواز دی میں جاؤں. اللہ نے کہا ہٹ جا، آج اس خوشی میں جلنے والوں کا کام نہیں، ہٹ جا. تو ظاہر ہے کہ نرم نرم مدھم چاندنی والے آفتاب کو اللہ نے کہا تو جائے گا. اس نے کہا میں کیسے جاؤں، اور وہ بھی تیرے محبوب کی گلی میں، اس لیے کہ تیرا محبوب انگلی اٹھاتا ہے تو میں کٹ جاتا ہوں، میں کیسے جاؤں. کہتے ہیں کہ قدرت نے جب نگاہ ڈالی زہرہ ستارے پر تو جب سے ہی تو زہرہ ستارے نے اپنا رنگ بدلا، اور اس کو قدرت نے یہ فضیلت عطا کی کہ سب سے پہلے شام کو طلوع کرتا ہے اور صبح کو سب سے آخر میں ڈوبتا ہے. اب جو ستارہ سب سے پہلے شام کو آپ کو نظر آ جائے، اگر آپ کو ستاروں کی پہچان نہیں ہے تو جو سب سے پہلے طلوع کرے، جیسے ہی آپ کی پہلے ستارے پہ نظر پڑے پہچان لیجئے یہ زہرہ ستارہ ہے. اور صبح کو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے صحن میں آئیں اور دیکھیں سارے ستارے ڈوب چکے لیکن ایک جو ہے روشن چمک رہا ہے، چاند کی طرح روشنی دے رہا ہے، اور کوئی ستارہ یہ کام نہیں کر پاتا جو زہرہ ستارہ کرتا ہے. ایسے 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 یہ جو اس کو جو چمک ملی ہے یہ اسی دن سے ملی کہ اللہ نے اس پہ نظر ڈالی اور کہا تو جا، اور ستارہ زہرہ چلا. کیوں نہ کہوں کہ زہرہ زہرا کے رشتے کے لیے علی کے گھر چلا. آپ ستاروں کے علم کو سمجھیے تو نوروز سمجھیے. ستارہ چلا، ادھر ستارہ چلا اور ادھر قرآن نے آواز دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مجھ کو قسم ہے ستارے کے اترنے کی جگہ کی کہ جہاں وہ اترا ادھر ستارہ چلا. ادھر رسول کی بیٹی نے جب دیکھا کہ ستارے نے جگہ چھوڑی تو فاطمہ زہرا نے آواز دی اللہ اکبر. اللہ اکبر جب کہتے ہیں جب ایسی کوئی قدرت آشکار ہو جائے جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو، جہاں پر حیرت پڑ جائے اور حیرت میں انسان کہے ارے کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو وہاں بولتے ہیں اللہ اکبر. کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر؟ اکبر کے کیا معنی؟ اکبر کے کیا معنی؟ اکبر کے معنی ہے اسی سے بنا ہے لفظ تکبیر، اسی سے بنا ہے مکبر، اسی سے بنا ہے متکبر، اسی سے بنا ہے غرور. اللہ کہتا ہے غرور صرف ہمیں زیبا ہے. شیطان نے غرور کیا، اس کو نکال دیا ابلیس بنا کر کہ سوا ہمارے کوئی دنیا میں غرور نہ کرے. اس لیے اس نے اپنا نام رکھا، ہزاروں ناموں میں ایک نام ہے اس کا متکبر، وہ جس کو غرور زیب دیتا ہے، وہ جس کو غرور زیب دیتا ہے. متکبر کو کہتے ہیں اکبر، یعنی جس کا غرور جو ہے اس کے آگے کسی کا غرور نہیں چل سکتا. ہم متکبر ہیں، ہم اکبر ہیں. تو کوئی آگے بڑھ کے دستے ادب جوڑ کر پوچھے کہ غرور کب ہوتا ہے انسان کو؟ انسان کو غرور جب ہوتا ہے جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے کر دیا دوسرا نہیں کر سکتا تو اس کو غرور ہو جاتا ہے. چونکہ ایسے سجدے کیے تھے شیطان نے، ایک ایک سجدہ 6000 برس میں ختم ہوا تھا. وہ سمجھا تھا مجھ سے زیادہ نمازی، پرہیزگار، عبادتگار، متقی کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کو غرور ہو گیا، کہا یہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، مٹی سے بنا ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں. وہ سمجھا تھا میرا کام بڑا ہے، اس لیے اس کو غرور ہو گیا. اب غرور کا مفہوم آپ سمجھ گئے کہ کہاں پر انسان کو غرور آتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے کبھی غرور نہیں کیا، غرور صرف اللہ نے کیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کس بات پر تجھے تکبر ہے، کیوں تم متکبر ہے، تو وہ کہتا ہے ہم نے آل محمد بنائے، ایسا کوئی بنا نہیں سکتا، اس بات پر میں متکبر، میں اکبر ہوں۔ یاد رکھنا، اس لیے تکبیر ہوتی ہے نماز میں، اللہ کو اکبر اس لیے کہتے ہیں، اس کا شاکار 14 ہے اس لیے وہ اکبر ہے، اس لیے وہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 34 بار کہا تھا اللہ اکبر کہ علی کے گھر کی طرف ستارہ چلا، ادھر گھر کی طرف رخ موڑا، فاطمہ زہرا نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ حیدر کا در چوم کے زہرا ستارہ واپس چلا، نبی کی بیٹی نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں کہوں تسبیح زہرا نماز میں ہر شیعہ سنی پڑھتا ہے، اے تسبیح زہرا پڑھنے والوں، اس تسبیح کے پیچھے ایک ستارہ ہے، اور اس ستارے کے اترنے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، وَالنَّجْمِ، نجم ستارے کو کہتے ہیں، ستارے کی قسم نہیں کھائی، آفتاب کی قسم کھائی، مہتاب کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، ستارہ جہاں اترا اس چوکھٹ کی قسم کھائی، باب علم کی قسم کھائی، علی کے دروازے کی قسم کھائی کہ وہاں ستارہ اترا، ستارے کی قسم نہیں۔ اگر ستارے کی قسم کھا لیتا تو حدیث درست ہو جاتی کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح جس کے پیچھے چلا چلتے۔ ستارے کی قسم نہیں کھائی، ستارے سے کوئی گفتگو نہیں۔ ہاں سورج کی قسم والشمس، ہاں چاند کی قسم والقمر، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ اس لیے غالب نے یہ بات کہی، شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسوم، اگر تم دین میں اچھی باتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، شرط است بہر ضبط آداب و رسوم، ضبط تنظیم کے لیے بہر ضبط آداب رسوم اچھی باتیں قائم رکھنے کے لیے ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ اب وہ شرط غالب بتانا چاہ رہے ہیں، فارسی دیوان غالب کا شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسوم، اگر اچھی باتوں کو قائم رکھنا چاہ رہے ہو، نہیں رہ سکتی قائم، یعنی تمہاری تہذیب باقی نہیں رہ سکتی، آداب تمہارے باقی نہیں رہ سکتے جب تک تم ایک شرط پوری نہیں کرو گے۔ اگر وہ شرط تم نے پوری نہیں کی تو کوئی تمہاری ثقافت، تہذیب، دین، شریعت کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شرط است کہ بہر ضبط آداب خیزت بعد از نبی امام معصوم، جیسے ہی نبی جائے اس کے بعد ہمیشہ معصوم کو ماننا، اگر نہیں مانا کچھ نہیں رہے گا۔ کچھ باقی نہیں بچے گا تمہارے پاس، تم لٹ جاؤ گے۔ اگر نبی کے بعد معصوم امام کو نہیں مانا تو تم لٹ جاؤ گے۔ شکر ہے کہ ہم نے نبی کے بعد امام معصوم کو مانا، اس لیے ہم اب تک لٹے نہیں، علم کی دولت ہمارے پاس ہے۔ خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ اب ظاہر ہے کہ شاعر دعویٰ کرتا ہے، اور صرف دعویٰ کرے کسی بات کا تو پھر بیکار، جب تک دلیل نہ ہو۔ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے، دعویٰ بیکار ہو جاتا ہے اگر دلیل نہیں ہے۔ دعوے تو سب بڑا بڑا کر رہے ہیں کہ عزاداری پہ تنقید ہو رہی ہے، دلیلیں کہاں ہیں؟ جب کسی چیز کو آپ کٹ کرو تو فوراً دلیل دو، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل۔
سمجھ گئے آپ؟ تو دلیل کے بغیر دعوے بیکار، بس ادھر سے ادھر فضا میں اڑتے چلے جائیں گے، دلیل تو بات باقی رہتی ہے۔ غالب نے دعویٰ کیا کہ دین باقی رہے گا جب تمہارا کہ نبی کے بعد امام معصوم کو مانو، اب دلیل دی، زیجمہ چپرسی بالی باز کرائی۔ فضول کی باتیں مت کرو، غالب کہہ رہے ہیں مجھ سے تم فضول کی باتیں نہیں کرو کہ چونکہ نبی کے بعد جدھر اجماع ہو گیا الیکشن ووٹنگ میں، جدھر اکثریت چلی گئی اس لیے ہم نے مان لیا۔ یہاں الیکشن کام نہیں آتا، اجماع کام نہیں آتا، مجمع کام نہیں آتا ہے۔ اگر نبی کے بعد امام کو ماننا ہے تو یہ سب باتیں نہیں کرو کہ مجمع کدھر ہے، مجمع کدھر ہے، اجماع کدھر ہے۔ اگر علی کی بارگاہ میں آنا ہے تو یہ سب باتیں مت کہو، اس لیے کہ قرآن کی دلیل یہ ہے زیجمہ چپرسی بالی باز گرائی مہ جائے نشین مہر باشد نہ کہ نجوم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اس کا جانشین چاند بن کے آتا ہے؟ ستارے دعویٰ نہیں کرتے۔ والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ ہم نے مقدر کر دیا کہ سورج کا جانشین ہمیشہ چاند ہوگا۔ اربوں ستارے، کھربوں ستارے، کسی ستارے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میں سورج کا جانشین ہوں۔ چاند ہے سورج کا جانشین۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل ہے کہ نبی کے بعد امام کو مانو۔ امام چاند ہے، نبی سورج ہے، ستارے لاکھوں ہیں۔ یہ کواکب ہیں کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ غالب بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ لکھ رہے تو اس میں یہ شعر ڈالا، کہا کہ ارے یہ ستارے ایسے ایسے کر کے دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر ہیں، یہ بازیگر ہیں، بازیاں دکھاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ان میں سعد ہے اور کوئی منحوس ہے، جس کا جیسا ستارہ ہو جائے، جس کا جیسا ستارہ ہو جائے۔ تو جہاں شک کا امکان تھا کہ ستارے میں ہمیں تو پہچان نہیں ہے کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا، تو وہ راہ ہی چھوڑ دی، بس چاند ہے کافی ہے۔ اب سورج چلا گیا تو چاند ہے، اب ستاروں کو کیا دیکھنا؟ تو جب سورج کے بعد چاند ہے تو آپ ستاروں کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوڑیے ستاروں، بات کیجئے چاند کی۔ اس لیے چاند کی بات کیجئے کہ آپ کی شریعت ابھی تک تہذیب کی بات تھی، ثقافت کی، اب آپ کی شریعت کی بات ہے کہ بھیا تہذیب و ثقافت تو جڑی ہوئی ہے چاند سورج سے، ستاروں سے، آفتاب سے، بروج سے، لیکن آپ کی شریعت بھی خارج نہیں ہے چاند سورج سے۔ بغیر اس کے ایک قدم شریعت اور فقہ نہیں چڑھ سکتی، لڑکھڑا کے گر جائے گی۔ اس لیے کہ سورج سے تشبیہ دی قرآن میں اللہ نے نبی کو، چاند سے تشبیہ دی امام کو، علی کو، اور نبی نے اپنا پورا دین علی کے حوالے کر دیا، یعنی سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیے۔ اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی، چاند سے چلے گی۔ کیا بابا کر رہے ہیں آپ؟ جیسی بابا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اتنے سننے میں اتنے مزے میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اجر دینا آپ بھول جاتے ہیں۔ کون سنائے گا آپ کو یہ باتیں؟ شریعت سورج سے نہیں چل رہی، شریعت چاند سے چل رہی ہے۔ اگر چاند نہ نکلے تو عید نہیں ہوتی۔ چاند نہ نکلے تو رمضان نہیں ہوتا۔ ارے اگر آج نہ نکلے تو عید میلاد النبی گیا۔ چاند نکلے تو توحید کا کام ہو، چاند نکلے تو اول توحید دوسرے روزے،
واجب روزے رکھے نہیں جا سکتے جب تک چاند نہ ہو، روزے بھی چاند، اگر چاند نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاند نہ نکلے تو جہاد نہیں ہوتا، چاند نہ نکلے تو خمس نہیں ملتا۔ اور کوئی یہ پوچھے تم تو کہتے ہو 12 امام، چاند تو ایک، احمق، چاند تو ایک ہی ہے لیکن سال میں 12 بار چڑھتا ہے۔ اول انا محمد، آخر انا محمد، واسط وکل انا محمد۔ چاند ایک ہی ہے، محمد ایک ہے، کبھی علی بن کے آیا، کبھی حسن بن کے آیا، کبھی حسین بن کے آیا۔ ہاں شریعت جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے، اس لیے کہہ دیا جنتری نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ آج چاند جو ہے 3 دن تحت الشعاع اور عقرب میں رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سورج کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں صاحب، سورج تو بادشاہ ہے، اس کے پیچھے عقرب نہیں لگ سکتا، لیکن چاند کے پیچھے عقرب لگائے، وہ بھی 3 عقرب پیچھے لگے۔ اب 3 دن کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ تحت الشعاع 3 دن۔ کیا ہے بھائی یہ تحت الشعاع کیا ہے؟ کہ نہیں سمجھے؟ سورج تو تحت الشعاع نہیں ہے لیکن چاند تحت الشعاع۔ یہ 3 دن کیسے آ گئے؟ یہ 3 دور کیسے آ گئے؟ چاند کے لیے، سورج کے لیے 3 دور نہیں آئے، چاند کے لیے ہاں 3 دور چاند کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیے، فقہ پڑھیے، شریعت پڑھیے، تاریخ پڑھیے، پہلے جمل، پھر صفین، پھر نہروان۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ یہ جادو ہے کیا اس میں؟ یہ کیا ہوا؟ صلوات پڑھیں۔ یہ کیا ہوا؟ سورج نکلا، سورج نکلا، سب چیزیں نمایاں ہو گئیں۔ ادھر سورج ڈوبا اور جیسے ہی چاند نکلا سب نکل پڑے، چور بھی نکل پڑے، سانپ بھی نکل پڑا، بچھو بھی نکل، حشرات الارض، کیڑے رینگنے لگے۔ پتہ چلا جب چاند کا دور آتا ہے تو سب کچھ بلانے لگتے ہیں۔ تو بھائی سورج کا دور ختم ہوا، چاند کا دور قیامت تک جا رہا ہے۔ آپ کی شریعت سورج سے نہیں جڑی ہوئی ہے، چاند سے جڑی ہوئی ہے۔ اور غالب نے یہی کہا کہ سورج کے بعد آپ کو چاند کو ماننا ہے، چاند کو ماننا ہے، تو چاند جو ہیں وہ علی ہے۔ تو بھائی یہ سب چیزیں، مزاج آپ کا تھوڑا سا نرم ہو، کچھ آپ بات سمجھیں تو ہم سمجھائیں کہ دین میں، قرآن میں، رسالت میں، امامت میں 2 چیزیں، اور وہ 2 لفظ یاد رکھیے گا، ایک ہے جلال، ایک ہے جمال۔ جمال میں دنیا کا آرٹ آتا ہے، آرٹس۔ جب آپ جمالیات سے واقف ہی نہیں ہیں تو ہم آپ سے بات کیا کریں؟ کیا بات کریں؟ آپ نے نہ حافظ شیرازی کو پڑھا، سعدی کو نہیں پڑھا، عطار نشاپوری کو نہیں پڑھا، آپ نے فرزدق، حسان، ہمیری، کمیت کو نہیں پڑھا، بیبل کو نہیں پڑھا، آپ نے
سودا، میر، غالب، میر انیس، مرزا دبیر، مونس، انس، وحید، نفیس، عارف، بابو صاحب فائق، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں. عزیز لکھنوی، آرزو لکھنوی، ثاقب، جوش، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں. ہم آپ سے کیا بات کریں؟ کیا بات کریں؟ جب آپ کا تعلق جمالیات سے نہیں ہے، آپ جمال رسالت کو سمجھے ہی نہیں، آپ جمال امامت کو سمجھے ہی نہیں. جمال کا تعلق ثقافت سے ہے، جلال کا تعلق شریعت سے ہے. بس آپ جلال اپنا دکھاتے رہیے، بچوں کو ڈراتے رہیے، نعرہ نہ پہننا، کڑا نہ پہننا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. جب آپ اتنا غصہ گرمی کرو گے، اتنا غصہ گرمی تو اللہ نے شیطان پہ بھی نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہو. کم از کم اس نے مہلت تو دے دی، مہلت تو دے دی. اب آپ دیکھیں کہ بھئی وہ ابھی سنا کہ مجلس ادھر ہو رہی تھی کہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ، تو کوئی مولانا باہر سے بلائے گئے تو وہ کہنے لگے بھئی یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ عشق کرتے ہیں، علی سے عشق کرتے ہیں، یہ شیعہ جو ہیں علی سے عشق کرتے ہیں، جیسے یہ خود شیعہ نہیں ہیں اور غیر متعلق لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. اب شیطان ان لوگوں کے اندر گھسا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی عشق تو علی سے کر ہی رہے ہو، تھوڑا سا میری طرف سے بھی عشق علی ڈال لو. یہ تھوڑا سا عشق علی ڈال لیتے ہیں شیطان کا دیا ہوا. تو یہ تو السلام علیکم تو بھول گئے، سلام جی کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. یہ سب جو عشق علی کے مظاہرے ہیں تو یہ ان کا عشق جو ہے وہ ان کو شرک کی طرف لے جا رہا ہے. یہ سب مشرک ہو رہے ہیں. ارے آپ نے مشرک کہہ دیا، پاکستان کی پوری قوم نے پہلے کافر کہا، ہم تو بس اسی بھر کے رہ گئے. ہم کبھی مشرک ہیں، کبھی کافر ہیں، کبھی مشرک ہو جاتے ہیں ہم، کبھی کافر ہو جاتے ہیں، کبھی مشرک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کلمے سے ڈرتے نہیں. کوئی مشرک کہے، کوئی کافر کہے، اس لیے کہ وہی قوم جو ہمیں کافر کہتی ہے وہی ابو طالب کو بھی کافر کہتی ہے. تو ہمیں صبر آ جاتا ہے کہ ہم اور ابو طالب ایک جگہ آ گئے. اور جو جہاں بھی آ جائے یہ ہمیں معلوم ہے کہ مولا علی جو فیصلہ اپنے باپ کے لیے کریں گے وہی ہمارے